بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان ہو جاتا ہے۔ جوان دکھنا ہے تو بیری کے پتے سونگھ لیا کرو۔ جو لوگ نمکین چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہر کام میں تیز ہوتے ہیں۔ جو لوگ بینگن کا سالن کھاتے ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے کی عادت سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ چہرہ روشن کرنا چاہتے ہو تو دہی کے اندر شہد ملا کر لگایا کرو۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دو بندے دو چیزوں سے محروم رہیں گے: جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی لو، اس میں شہد اور لیموں نچوڑ کر پی لو، بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ جو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس بندے کا حافظہ اور معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ مچھلی کا سوپ دوسرے دن پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور کبھی اندھے نہیں ہوتے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر بانجھ عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھا لیا کرے وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہو تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اگر آپ کسی سے ڈر رہے ہوں اور اس کے پاس جانے سے ڈر لگ رہا ہو، کسی کو آپ پر بہت زیادہ غصہ ہو، تو اس کے پاس جانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اللہ کریم ضرور مدد کرے گا۔ روٹی سے قبل پانی پینے سے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سوتے ہوں تو جان لو آپ بچپن سے خوف کا شکار ہو۔ گھر میں کوئل رکھنے سے خارش کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ مور کا پر آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سر اور بالوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے غسل کرنے سے پہلے ان پر روغن ناریل یا روغن زیتون لگا دو، اس سے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جہاں تازہ پودینہ پڑا ہو وہاں مکھیاں نہیں آتیں۔ سر میں جوئیں ہوں تو چنبیلی کا تیل لگاؤ، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ میٹھے مشروبات پینے سے گریز کیا کرو۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا نہیں ہوتا۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے، مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو، آپ کی زندگی 2 سال بڑھ جائے گی۔ روزانہ 1 لیموں کھاؤ، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دوائی کھانے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سورج میں بیٹھنے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پیا کرو، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو، 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام میں آرام ملے گا۔ چھوہارے کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ جو بندہ روزانہ نہار منہ 1 ہفتہ شہد کی چسکی لگا لیا کرے اس کو زندگی میں کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کان، آنکھ اور گلے کی بیماریوں میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بالوں کو لمبے اور سیاہ گھنے کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھیں اور اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ہاتھ پر دم کر کے سر پہ پھیر لو، انشاءاللہ بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر لیں اور سورۃ قریش باوضو سارا دن پڑھیں، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔
جو جاہل کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عقل اتنی ہی خراب ہو جاتی ہے۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتا اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں نہ پیدا ہوں اور سر میں کبھی خشکی نہ ہو تو چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ سونے سے قبل کنگھی کر کے سویا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری دور ہوگی۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو، آپ کو کبھی گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 ٹکڑے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے اور کمزور افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیموں کا رس چہرے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور وٹامن سی پایا جاتا ہے، یہ وزن کو کم کرتا ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے۔ 1 چمچ شہد میں لیموں مکس کر کے ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کالے زیرے کے تیل سے جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو پمپل کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ کھانوں میں زیرے کا استعمال معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے تحفظ لاتا ہے۔ اخروٹ مثانے اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔ سردیوں میں اس کا استعمال کرنے سے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے دماغ صحت مند رہتا ہے اور نیند سکون سے آتی ہے۔ ناریل کا پانی انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ پیاس کو بجھاتا ہے اور سینے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ آملے سے جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ یہ سانس، پھیپھڑوں اور دمے کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ بدن سے بدبو آئے تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہاؤ۔ حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی یا قے آنے کا مسئلہ ہو تو سونف والا پانی استعمال کرو۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بکرے گھر میں پالو، دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھاؤ، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بڑھاپے کو روکنے کے لیے رات کے وقت پانی میں 2 کھجوریں، بادام، کاجو اور کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو استعمال کر لیں۔ ساری زندگی بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ دیسی مرغی کا سوپ پیو، ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ اونٹنی کی چربی کا تیل لے کر بالوں میں لگا دو، بال لمبے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہو اور نافرمان ہو، اس کو سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاؤ، تب تک جاری رکھیں جب تک افاقہ نہ ہو جائے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کدو کا سالن کھاؤ تا دیر جوانی برقرار رہتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو۔ گرم دودھ میں مرغی کا انڈا ڈال کر پینے سے بوڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر منہ پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جس دانت پر درد ہو اس کے نیچے ادرک رکھو، سر پر بار بار کنگھا کر لیا کرو، بلغم ختم ہو جائے گی۔ کیڑے مکوڑے گھر سے بھگانے ہیں تو جہاں یہ نظر آ جائیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حباب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھائیں۔ سر میں درد رہتا ہے تو زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ گردن کا رنگ کالا ہے تو انڈے کی زردی میں لیموں کا عرق ڈال کر لگاؤ۔ پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور ہو جاتی ہے۔ سگریٹ کا استعمال کرنا اور حد سے زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ رات کو ماتھے پر تیل لگاؤ، عقل بڑھ جائے گی۔ چاول کم کھایا کرو، دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا کرو۔ چلغوزہ کھانے والی عورت
کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ کشمیری چائے پیو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ لوہے کے گلاس میں مشروب مت پیو، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کپڑے پر کالے دھبے لگ جائیں تو لیموں سے دھو لو۔ بواسیر ہو جانے پر خارش ہو تو بڑی الائچی کھا لو، خارش دور ہوگی۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھا لیا کریں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، سانولی رنگت دودھ جیسی ہو جائے گی۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پینی چاہیے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں بھی مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتی ہے اور وزن کو کم بھی کرتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرواؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ شام کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیا کرو۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ گلاب کا پھل سونگھ لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش بھی دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا معمول ضرور بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ انگور انگ انگ کی بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔